الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ساڑھے 13 پارے مکمل ہو چکے ہیں، اور کل ہم نے سورہ یوسف کی تلاوت کا آغاز کیا تھا۔ آج سورہ یوسف، سورہ حجر اور پھر اس کے بعد سورہ نحل، سورہ ابراہیم، سورہ حجر، پھر سورہ نحل، یہ صورتیں جو ہے تلاوت میں آئی ہیں۔ اب سورہ یوسف تو کافی طویل صورت ہے، اور اس سورے میں مکمل طور پر یوسف علیہ السلام کے ہی واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ پورا ان کے خواب دیکھنے سے لے کر وہ خواب کی تعبیر مکمل ہونے تک۔ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ جو ہے چاند، سورج اور 11 ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں، تو اس کی تعبیر جہاں پر مکمل ہوئی کہ ان کے پورے 11 بھائی اور والدین اس وقت اجازت تھی مصر میں جو ہے ان کے سامنے، یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیے۔ یہ تعبیر مکمل ہونے تک جتنا کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے پورا سورہ یوسف سے ریلیٹڈ ہے، پورا اسی سے متعلق ہے۔ لیکن جو ہے اتنے جو مراحل یوسف علیہ السلام کو آئے، ایک تو بھائی جو ہے ناراضگی والا، نامناسب ان کے ساتھ معاملہ کی، پھر وہاں سے جب یوسف علیہ السلام نکلے تو جو ہے وہ جو عزیز مصر تھا، مصر کا جو بادشاہ تھا، انہیں خرید لیا خدمت کے لیے۔ تو وہاں پر جو زلیخا تھی وہ آپ کے اوپر نیت خراب کی۔ پھر وہاں سے جب نکلے اس معاملے سے بری ہوئے تو پھر جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل میں جب ڈالا گیا تو وہاں سے جب نکلے تو پھر جو ہے الزامات یوسف علیہ السلام کے اوپر کہ یہ بات نہیں سن رہے تھے زلیخا کی، یہ مرحلہ آیا۔ پھر وہاں سے نکلنے کے بعد جو راستے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنایا، اللہ اکبر، یہ سب جتنا کچھ یہ واقعہ سورہ یوسف میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے، خود یوسف علیہ السلام کی زبانی ہم دیکھتے ہیں کہ آخر وہ کیا چیز تھی کہ اتنے سارے مرحلوں پر کہ سب سے اہم یہ تھا کہ جو ہے 7 دروازوں کے اندر عمارت میں لے جا کر ایک کمرے میں بند ہونے کے بعد زلیخا نے آپ کے اوپر نیت خراب کرنا چاہا۔ اس موقع پر جو چیز یوسف علیہ السلام کو بچائی، اللہ اکبر، تو یوسف علیہ السلام نے خود اس کے بارے میں بیان کیا۔ آخر میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہ دیکھو بات اتنی ہے، اللہ نے میرے اوپر احسان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کن لوگوں پر احسان کرتا ہے؟ 2 باتیں یوسف علیہ السلام نے ذکر کی۔ اس پورے واقعے میں یوسف علیہ السلام کے پاس یہ 2 باتیں تھیں، ایک تھا تقویٰ، دوسرا تھا صبر، جو یوسف علیہ السلام نے بیان کیا۔ فرمایا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ پورے واقعے میں اگر تم دیکھنا چاہتے ہو، سننا چاہتے ہو، یوسف علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیوں کیا، کیونکہ تقویٰ تھا اور صبر تھا۔ اور تقوی کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کو ناراض کرنے سے بچنا بھی اور ڈرنا بھی، اور صبر کا مطلب کیا ہے؟ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ صبر کا مطلب تکلیف ہونا، انسان کو برداشت کرنا ہو، لیکن تکلیف کے تعلق سے یقین یہ ہونا کہ اس کو دور کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، یہ یقین ہونا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ صبر کا مطلب بدلہ لینے کی ایک طاقت نہیں ہے، اس لیے خاموش رہنا یہ صبر نہیں ہوتا ہے، تو کمزوری ہے۔ کہ تکلیف ہونے کے بعد یہ یقین آنا کہ اس کو دور کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ یہ 2 چیزیں تھیں۔ یوسف علیہ السلام ہر مرحلے میں کامیاب، اور کتنی عزت کے ساتھ، کتنے وقار کے ساتھ یوسف علیہ السلام کامیاب ہو رہے ہیں۔ آپ اندازہ کرو، ایک وہ موقع ہے کہ بھائی ساتھ دینے والے نہیں، 11 کے 11 بھائی آپ کا ساتھ نہیں دیے۔ پھر دوسرا موقع وہ ہے کہ آپ کو غلام بنا دیا گیا۔ تیسرا موقع وہ ہے کہ جیل میں ڈال دیا گیا۔ چوتھا موقع یہ ہے کہ زلیخا کا الزام ثابت ہو چکا کہ وہ غلط کام کی، اس کے باوجود بھی جو ہے آپ کو جیل میں رکھا گیا۔ اس کے بعد پھر جب اس نے نیت خراب کی، یوسف علیہ السلام کا تقویٰ، وہاں پر یوسف علیہ السلام کا تقویٰ، ان سارے مرحلوں میں ان کا جو ہے صبر، کہ نہیں اللہ آسانی پیدا کرنے والا ہے۔ کنویں میں ڈالا گیا، صبر۔ بھائی نامناسب انداز میں پیش آ رہے ہیں، صبر کیے، تقویٰ کیے، اللہ اکبر۔ جب جیل سے باہر نکل کے آئے، جو بادشاہ غلام بنا کر لایا تھا وہ آپ کا غلام بن گیا۔ کہا کہ میں جو خواب دیکھا ہوں، اب آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اس کو جو ہے بیان کر سکتے۔ انہیں 7 جو ہے موٹی گاڑیاں دیکھا ہے خواب میں،
اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ تفصیل ہے، میں اصل پوائنٹ پہ آنا چاہتا ہوں. پھر پتلی گائیاں بھی دیکھا کہ وہ کچھ کھا رہی ہے، پی رہی ہے، بہرحال تو وہ تعبیر کے معاملے میں پورے خالی ہو گئے، پورے جو ہے لاجواب ہو گئے. تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں جو دو لوگ تھے، ایک شخص تو مر چکا تھا، دوسرا جو ہے زندہ تھا. انہیں آ کے بولا کہ ہاں میرے پاس ایک شخص ہے یوسف، یہ خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں. یوسف علیہ السلام بولے ٹھیک ہے بتاؤں گا، میرے اوپر جو الزامات لگائے گئے ہیں اس کے بارے میں پہلے کلیئر کرو. تو اب کس کو بولنا کہ جو ہے بھائی واقعی قریب سے یوسف علیہ السلام کو کون دیکھے کہ جس کے بارے میں بیان کیا جائے. یوسف علیہ السلام بولے وہ عورتوں کو بلاؤ جس کو زلیخا نے بلایا تھا. وہ عورتوں کو بلانے لگا ہے. وہ عورتیں جو ہے یوسف علیہ السلام کے جب حسن کو دیکھی تھی اپنا ہاتھ کاٹ لی تھی، ہاتھ سے خون ان کے نکل رہا تھا. تو کہا کہ بلاؤ ان کو، بلا کر پوچھو. زلیخا نے ان کو تنبیہ کی تھی اور کہا تھا کہ جو ہے واقعی یہ پاک دامن ہے، میں خود بھی جانتی ہوں، لیکن اگر میری بات نہیں مانے تو پھر کو میں جیل میں ڈال دوں گی. وہ عورتیں خاموش ہو کر چلی گئی. اب جو یوسف علیہ السلام کو قریب سے دیکھے تھے کہ ان کے اوپر کوئی جو ہے گندگی نہیں ہے، کوئی جو ہے ان کے اوپر عیب نہیں ہے، وہ دیکھنے والی عورتیں بلایا گیا. بلا کر بادشاہ نے پوچھا کہ ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، بتاؤ کہ تم نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا، تمہارا کیا خیال ہے، کیا تم کہتی ہو؟ بولے قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، تم یوسف کی کیا بات کرتے ہو، انسان تو انسان، یوسف تو فرشتہ معلوم ہوتے ہیں. یہ جب گواہی سنا بادشاہ تو بولا کہ جو اب تو پکی بات ہے کہ زلیخا ہی یہاں پر قصوروار ہے. اتنی عزت کہ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ وہ جو منسٹری آتی، یہ یعنی جو وہاں پر مالی نظام تھا، مالی نظام، اس کا آپ کو امین بنا دیا گیا، امین بنا دیا گیا وہ منسٹری کا آپ کو. وہ پورے معاملات یوسف علیہ السلام سنبھال رہے تھے. اس کے بعد پھر ان کے بھائی آتے تھے ان کے پاس غلہ لینے کے لیے. اللہ اکبر. جب بھائی آتے تھے تو پھر آہستہ آہستہ ان کے بھائیوں سے ملاقات ہوئی. بنیامین ان کے ایک سگے بھائی تھے، باقی جو ہے کسی ایک اور دوسری والدہ کے بھائی تھے جو دوسرے 10 تھے. یہ ایک بنیامین جو ہے سگے بھائی تھے ان کے. وہ آئے، ملاقات ہوئی، مصر پورا جو ہے اس طرح آباد ہو گیا. اس کا پس منظر کیا ہے کہ کفار مکہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے تھے کہ بنی اسرائیل فلسطین میں تھے، ملک شام میں تھے، بتاؤ کہ وہ مصر میں کیسے آ گئے. یہ ان کا سوال تھا. تو وہ لوگ یہودی یہ سمجھ رہے تھے کہ رسول اللہ کو پورا واقعہ نہیں معلوم، ان کی کتابوں میں ہے پورا واقعہ کہ اپنے انداز میں لکھا ہوا ہے، شاید ان کو نہیں معلوم. کسی یہودی سے پوچھتے ہوں گے، ٹال مٹول کرتے ہوں گے، نہیں بتاتے ہوں گے، قربان جائے گیا. یہ سورہ کی خاصیت یہ ہے اللہ تعالیٰ پورا مکمل سورہ ایک ہی وقت میں نازل کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ایک نہیں دو نہیں، جو اعتراض یہودی کرتے ہیں اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے آرام سے جواب دیجئے اس کا. جب حضور پورا سورہ سنائے کیا بچا، ہر ایک جواب نہیں آنا. حسد حضور سے جو ہے حسد، دشمنی. بولے سب کچھ معلوم ہے، اب کیا کرنا، اب تو ایمان لانا نا. نہیں وہ آپ جو ہے کسی فرشتے سے پوچھ کے سنائے ہوں گے، ختم، چلے گئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کر رہے ہیں، اب بچا کیا ان کے پاس، حسد بچ گیا. تو بولے نہیں وہ آپ کسی فرشتے سے جو ہے سن کر بیان کر رہے ہیں، چلے گئے، ایمان نہیں رہا آپ کے اوپر. تو بہرحال بہت ساری تفصیلات ہیں، لیکن جو یوسف علیہ السلام نے بیان کیا وہ دو باتیں ہیں کہ ایمان والے کے اندر تقویٰ ہو، اللہ کا ڈر، خوف ہو اور صبر ہو، جلدی نہ ہو کسی بھی معاملے میں. اسی انداز سے ہر چیز کو اپنائے جیسے اللہ نے سسٹم رکھا ہے، نظام رکھا ہے، جیسے انسان کی فطرت ہے. اب آپ دیکھیے کہ یعنی جو جس موقع کے لحاظ سے جس چیز کی ضرورت ہوتی اللہ نے اس کو پورا کیا. آپ سوچئے یوسف علیہ السلام کا اتنا حسن تھا کہ واقعی جب غور سے وہ خواتین دیکھنے لگی ہاتھ کاٹ دیا اپنا. لیکن یہ جو معجزہ ہے یوسف علیہ السلام کا، یہ جو کمال ہے ان کا، رسول اللہ کے دور میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ حضور کے چہرے کو دیکھ کر کوئی ہاتھ کاٹ لے، ایسا نہیں ہوا. تو بظاہر ایسا دکھتا سننے سے ارے شاید معاذ اللہ رسول اللہ کے حسن میں کمی تھی ان کی، نہیں، وہ حسن حضور کا دکھانے کی ضرورت نہیں تھی وہاں پر. ورنہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی اگر بات کریں تو یوسف علیہ السلام کا وہاں پر چہرہ تھا جس کو عورتیں دیکھ کر ہاتھ کاٹی، اور ان کا چہرہ کاٹنے والی عورتیں، وہ بھی مصر کی عورتیں، ایک مرتبہ ہاتھ کاٹی. یہاں پر حضور کا چہرہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. حضور کا پورا
کیا کہتے ہیں پورا جسم، آپ کی ذات دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار سے وہ ایمان پیدا کیا کہ چہرہ دکھائے بغیر رسول اللہ کا نام سن کر لوگ گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہیں. صرف نام سن کر، ایسا نہیں کہ حضور کے چہرے کو دیکھ کر کوئی کاٹا ہو، نہیں. اور یہاں پر عورتیں ایک مرتبہ ہاتھ کاٹی، آج بھی حضور کے نام پر عاشق لڑنے کٹنے مرنے کے لیے تیار ہے. اور وہاں پر عورتیں ہیں، یہاں پر عرب کے مرد ہیں جو صرف نام پر گردنیں کٹا رہے ہیں. تو جو جس لحاظ سے ضرورت تھی اللہ نے وہ معجزہ عطا کیا. آپ اندازہ کریں، ایسا موقع پیش ہی نہیں آیا کہ کوئی. اچھا اس میں ایک اور بات کیا تھی معلوم ہے کہ اگر واقعی وہ حضور اپنا حسن اگر دکھاتے، اللہ اکبر، تو پھر کسی کی مجال صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جو ہے حضور کے چہرے پر اس قدر وقار تھا، وجاہت ایسی تھی بخت والی حضور کی، ہم نظر بھر کر دیکھ نہیں سکتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن ایک سوال تو تھا کہ واقعی کوئی ہو جو حضور کے حسن کو بیان کرے. ایک صاحب رسول فرماتے ہیں 14ویں رات کا چاند ہے، رات کا موقع ہے. یہ حدیث شریف سنا رہا ہوں میں آپ کو. چاند بھی اپنی خوبصورتی پر بھر کر نکلا ہوا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے لال کپڑا اوڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں. میں کبھی چاند کو دیکھ رہا تھا، کبھی رسول اللہ کے حسن کو دیکھ رہا تھا، کبھی چاند کو دیکھ رہا تھا، کبھی رسول اللہ کے حسن کو دیکھ رہا تھا. حدیث کے الفاظ ہے، اخیر میں جا کر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مصطفیٰ کے جیسا حسن کسی کا نہیں ہے. یہی بات مجھ کو سمجھ میں آئی. میں نے دیکھا غور سے. دیکھیے کتنا سوچ سمجھ کر وہ اپنی بات کو بتا رہے ہیں. ایسے ہی نہیں کہ خالی دیکھ کر بول دیا، غور سے دیکھا، بار بار دیکھا، چاند کو بھی دیکھا، مصطفیٰ کے چہرے کو بھی دیکھا. بات یہ سمجھ میں آئی کہ ہاں حضور سے بڑھ کر کوئی ہنسی نہیں ہے. کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے خبر میں نکلتا ہے منہ کو چھپاتے چھپاتے. بہرحال یہ تفسیر بہت ساری ہے لیکن پیغام یہی ہے، انہو یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. کہ تم یوسف علیہ السلام کے واقعے سے کچھ لینا چاہتے ہو تو تقویٰ ہے، صبر ہے انسان کا. صبر کے تعلق سے یاد رکھے کہ انسان کو تکلیف ہونا، لیکن دور کرنے پر دور کیسے ہوتی ہے اس پر پورا ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ہونا. اس کے بعد سورہ یوسف کے بعد سورہ رعد سورہ ہجر ہے. اس میں کئی سارے وہی مضامین ہیں جو پچھلے قوموں کے تعلق سے ذکر کیے گئے. لیکن ایک اصول ہے جو اللہ نے اس سورہ واقعے کے فوری بعد ذکر کیا. ایک ارشاد مبارک ہے، اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ اس قوم کی حالت کو ہرگز تبدیل نہیں کرتا جو قوم خود اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتی. اللہ نے یہ اصول بنا دیا، ختم. اب ہم انتظار میں نہیں رہنا کہ جو کچھ ایسا ہونا کچھ ویسا ہونا، رمضان آنا، کیا کہتے ہیں کہ اور کیا شب قدر ہے، شب برات ہے، ایسی راتیں آنا تو مسجد تو اللہ تو رسول. نہیں، اللہ نے یہ اصول بیان کر دیا. یہ سنت ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ کی قدرت یہ کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ جو قوم خود اپنے آپ کو بدلنے پر نہیں آئے اللہ تعالیٰ جو ہے نہیں بدلتا. آپ دیکھیے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں یوسف علیہ السلام پہلے اپنا کردار بیان کیے، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آپ کے ساتھ معاملہ کیا اس کو بیان کیا. فرمایا کہ جو تقویٰ حاصل کرے اور جو صبر کرے اللہ تعالیٰ ایسے احسان کرنے والوں کے، ایسے نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. تو کب اللہ ضائع نہیں کرتا؟ جبکہ بندہ خود تقوی کی طرف آئے اور صبر کی طرف آئے اور جو بھی ہدایات ہے اس کی طرف آئے. پہلے بندے کا ایکشن ہونا، پھر خدا کی مدد نصرت سب ہوتی ہے. اللہ اختیار دیتا ہے، ارادہ جو ہے دیتا ہے، آپ کو سمجھ دیتا ہے، فہم دیتا ہے. اس سے کیا چیز بندہ اختیار کرتا ہے یہ اصل معنی رکھتا. سوچ سمجھ فہم ادراک سب کچھ دیا اللہ تعالیٰ. اب آپ کے سامنے دو راستے ہیں، برائی کی طرف جائیں گے یا بھلائی کی طرف، یہ اپنے ہاتھ میں ہے. بھلائی کی طرف گئے ٹھیک ہے اللہ راضی ہوتا، برائی کی طرف گئے اللہ ناراض ہوتا. اب اس کے بعد آخری ایک مختصر سا حصہ سورہ ابراہیم سے. اس میں ابراہیم علیہ السلام کا جو پہلا واقعہ ذکر کیا گیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام خود فلسطین میں تھے تو آپ کو حکم آیا کہ آپ کی بیوی حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی چھوٹے شیرخوار دودھ پینے والے بچے تھے، جا کر مکہ مکرمہ میں چھوڑ. یہ حکم آیا ابراہیم علیہ السلام کو. جو بڑے بڑے امتحانات ہوئے اس میں سے ایک آج جو ذکر کیا گیا 13ویں پارے کے اخیر میں جو اللہ نے ذکر کیا، یہ بہت اہم پیغام ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کا جب حکم آیا بیوی بچے کو چھوڑنے کا
لیے اور چل دیے. بڑی ایمان کو تازہ کر دینے والی بات ہے. آپ نے فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع کہ مالک تیرے حکم پر میں نے اپنی بیوی کو اپنے بچے کو تیرے احترام والے حرمت والے گھر کے پاس جہاں پر کوئی جو ہے آبادی نہیں ہے, کھانے پینے کے آثار نہیں ہے, زندگی کے آثار نہیں ہے, وہاں پر صرف اور صرف میں نے تیرے حکم پر وہاں لے جا کر ان کو چھوڑ دیا. آپ تعجب کریں گے یہ سن کر چھوڑنے کا مقصد جو ابراہیم علیہ السلام نے بتایا اللہ اکبر ہمارے دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے. پہلا مقصد جو ابراہیم علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ مالک وہاں پر جو ہے غیر ذی زرع یعنی بے آب و گیا وادی ہے, پانی کے کھانے کے آثار نہیں ہے. چھوڑنے کے بعد جس چیز کا پہلے ذکر ہونا تھا ہمارے لحاظ سے یہ بولتے کہ میں وہاں پر چھوڑا ہوں ان کو, ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتے, پینے کا انتظام کرتے, نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان کو چھوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ یقیموا الصلاۃ, اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ یہ جو ہے تیری عبادت میں مصروف ہو جائے. کھانے پینے کا ذکر نہیں ابھی, حالانکہ پتا ہے ان کو کہ وہاں پر نہیں انتظام. فجعل افئدة من الناس تهوي إليهم اور مولا دوسرے لوگوں کو بھی ان کی طرف مائل کر تاکہ اسماعیل کو دیکھ کر ان کی باتوں کو دیکھ کر لوگ اور تیری عبادت کی طرف آئے. یہ دوسرا مقصد بیان کیا. اس کے بعد دعا کرتے ہیں وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ, ہاں جب یہ یہاں پر تیری بات میں مصروف ہے ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام کر. تیسرے نمبر پر اتنی جو ہے اور ان کی بات, ان کی جو خاتون ہے کیسا ایمان ہے ان کا بھی. بخاری شریف کے الفاظ ہے ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر بغیر کچھ بولے پلٹ کر جا رہے ہیں, وہ آپ کے پیچھے آ کر آواز دیتی ہے کہ بتائیے ہم کو یہاں پر کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں, کیسے چھوڑ کر جا رہے ہیں, کیا بات ہے. کچھ جواب نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام. آخر میں وہ ایک جملہ کہتی ہے ابراہیم صرف اتنا بتا دو کہ تم اپنی مرضی سے چھوڑ رہے ہو یا رب تعالیٰ کا حکم ہے. جب ابراہیم علیہ السلام پلٹ کر کہا کہ ہاں رب تعالیٰ کا حکم ہے, اب یہ بتا کر کیا جواب دیتی ہے, کہتی ہے اللہ کا اگر حکم ہے جائیے, بڑے آرام سے جائیے, اللہ ہم کو ضائع کرنے والا نہیں ہے, ہم دیکھ لیں گے اب کیا ہونے والا ہے. ختم. جب اللہ کی بات آئی, اس کی جب بات آئی خاموش ہو گئی. فرمایا ٹھیک ہے آرام سے جا سکتے ہیں آپ. دیکھیے غور کرنے کی بات ہے کہ پیغام کیا ہے اس میں کہ آبادی جہاں پر کوئی لوگ نہیں ہے, پر مارنے والا پرندہ جہاں پر نہیں ہے, وہاں پر چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کے مقصد بیان کر رہے ہیں اللہ کی عبادت ہونا, اس کی رضامندی ہونا, اس کو سب سے افضل رکھا آپ نے. سب کیا کہتے ہیں پہلے رب بعد میں سب, یہ خلاصہ تھا اس کا یہ پورے واقعے کا. تو بہرحال یہاں پر پھر سورہ ابراہیم بھی مکمل ہوا. سورہ نحل ہم نے شروع کیا جس میں شہر کی مکھی کا ذکر ہے, اس میں تفصیلات ہے. یہاں تک کل بھی وہ تھوڑا سا سورہ باقی ہے, اس کو ہم انشاءاللہ کل کمپلیٹ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک ہم نے جو کہا ہے سنا ہے, کہنے والے کو اور سننے والوں کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.